الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء و اصحاب الاسفیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بل اکثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمحسنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، جب ہم کسی آیت کو دوسری آیت سے بدلیں، وَإِذَا بَدَّلْنَا، اور جب ہم بدلیں آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، کوئی آیت اور دوسری بھیج دیں، تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کیا بھیجنا ہے۔ حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ دوسرا حکم بھیج دے۔ یہ الفاظ تو ہیں بڑے سادہ سے، لیکن بہت گہرے ہیں، اور اس میں ایک ایسا مسئلہ لپٹا ہوا ہے جو شاید پہلے کبھی بیان کرنے کی نوبت نہ آئی ہو۔ اس لیے آپ حضرات سے بہت زیادہ غور اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک وقت میں ایک حکم دیں اور دوسرے وقت میں دوسرا حکم دیں، تو یہ اس کی حکمت کے بالکل مطابق ہے۔ کیوں؟ بندوں کے حالات بدلتے رہتے ہیں، دنیا کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں، تو جیسا تقاضا ہوا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے نیا احکام دے دیے۔ ایک وقت تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہدایت کے لیے کافی تھے، یا کبھی وقت تھا کہ تورات کافی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کسی وقت اگر قرآن نازل کر دیا تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جیسے حالات ہیں اور جیسے تقاضے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ احکام دیتے رہتے ہیں۔ تو بدلنا احکام کا حالات کے مطابق ہے، اس کو ذرا غور سمجھیں۔ بدلنا احکام کا حالات کے مطابق ہے، تو اس میں اشارتاً یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ ہی ہے جو اپنے احکام بدل سکتا ہے، اور کوئی نہیں۔ تو پھر میں آپ سے توجہ کا خاص گزار ہوں، یہ جملہ جو ہے نا، اللہ ہی ہے جو اپنے احکام بدل سکتا ہے، اور اسے میدان کھلا رکھا ہے۔ نسخ کیا ہے کہ اللہ نے ایک حکم دیا میعادی کچھ وقت کے لیے، جب وہ وقت پورا ہو گیا اللہ نے دوسرا حکم دے دیا۔ تو نسخ کوئی ایسی چیز نہیں جو سمجھ نہ آئے۔ تاہم بات جو غور طلب ہے اس کے اندر لپٹی ہے وہ یہ کہ بدلنا کس کا کام ہے؟ بدلنا کس کا کام ہے؟ اسی کا جس نے پہلا حکم دیا ہے۔ اگر وہ نہیں بدلتا تو تم نہیں بدل سکتے،
اور وہ بدلنے پر آئے تو اس کی حکمت کیا ہے مطابق ہے. مثلا ایک وقت تھا کہ حکم تھا کہ تمہارا قبلہ ادھر ہے، پھر ایک وقت آیا کہ کہا اب تمہارا قبلہ ادھر ہے. تو جیسے حالات ہوئے ویسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو بدلنے والا کون ہے؟ بدلنے والا کون ہے اپنے حکم کو؟ خود اللہ ہی، اور کوئی بدل نہیں سکتا. یہ جملہ جو میں نے کہا ہے نا، اور کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ ہی بدل سکتا اپنے حکم. ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب جب آپ نے یہ سنا تو آپ سمجھیں گے کہ یہ ایک عام بات کہی، لیکن نہیں. جب میں اس کی مثالیں آپ کے پاس لاؤں تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں اب بات آئی. ہم وہ یہ کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے. اب اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب نماز یہی ہے جو اور ہے، کوئی اور کام ہے، کہ اب نماز یہی ہے. جس طرح ایک سادہ بات کہتا ہوں کہ کچھ ملنگ سڑک کے کنارے ایک جگہ بیٹھے تھے اور بار بار خدا کا نام لے رہے ہیں، ہر دم رب ہی رب ہے، رب ہی رب ہے، ہر دم رب ہی رب ہے، رب ہی رب ہے. اس کے پاس کسی مسلمان نے جا کر کہا کہ بندہ خدا نماز کا وقت ہے تو آپ مسجد میں نماز پڑھ لے. اس نے کہا، اس کی داڑھی تھی کہنے والے کی، وہ ملنگ نہیں تھا. اس نے کہا کہ مولوی تیری پنج ویلے ساڈی ہر ویلے، یعنی ہم 5 وقت والی نماز نہیں پڑھ رہے، تو پڑھتا 5 وقت کی نماز، ہماری یہی نماز ہے، ہر دم رب ہی رب ہے، ہر دم رب ہی رب ہے. اب اس نے کیا کیا کہ جو اللہ کا حکم تھا کہ 5 وقت نماز ہے، اس کو اس نے بدلا اپنی ہر وقت کی پکار سے. تو یہ بدلنے کا جو ہے نا اس کو نہیں تھا. نماز پڑھتا ہے تو سنت کے مطابق ہے، اگر نہیں پڑھتا تو گناہ گار ہے. لیکن بدلنے کا کہ نہیں کہ جو نماز کا حکم تھا اب وہ اس شکل میں ہے. کیونکہ جو نماز کا حکم دیا کس نے دیا؟ اللہ نے. نماز کا جو حکم دیا وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. اور کس طرح دیا؟ روح القدس کو اتار کر. روح القدس اتارا، وہ فرشتہ اتارا، اور پہلے پیغمبر اتارا جو اپنی جگہ پاکیزگی کا پتلا تھا، پھر اس پر بھی روح القدس اتارا. تو اللہ نے تو حکم دیا تھا روح القدس کے ذریعہ اور پیغمبر کے ذریعہ. تم اگر نماز نہیں پڑھتے تو تم گناہگار ہو. لیکن یہ تمہارا حق نہیں کہنا کہ وہ جو نماز فرض تھی نا اب بدل گئی ہے. اس ملا مولوی تیری 5 ویلے ساڑھی ہر ویلے. اور کتنی نادان قسم کی عورتیں، جاہل قسم کے لوگ پاس بیٹھے ہوئے گے، کہنے لگے سائیں اور نے گل تو بڑے کم نہیں کیتی ہے نا، سائیں اور نے گل بڑے کم نہیں کیتی ہے. تو اب اس سائیں کا جرم کیا ہے؟ آپ کو اگر جج بنا دیا جائے، کیا آپ ایسس کریں کہ سائیں نے جو کہا اس نے جرم کیا کیا قانون کی زبان میں؟ تو آپ اس کے ذمہ میں کیا جرم لگائیں گے کہ اس نے اللہ کا حکم
خود اپنی طرف سے بدلا، تو اللہ کے حکم کو بدلنے کا حق کس کو ہے؟ خود اسے ہی، اور کسی کو نہیں۔ اذا بدلنا آیۃ مکان آیہ، ہم جب بدلیں ایک آیت کو دوسری سے، ہم جب بدلیں ایک حکم کو دوسرے سے، اب جس نے یہ بدلا اس نے دین بدلا کہ نہیں؟ اب ذرا آپ اور غور کریں، مثالیں جب آگے آئیں گی تو آپ سمجھ لیں گے بات کہاں آ رہی ہے۔ اب دیکھیے، حج کے بعد ایک دن آتا ہے جس کو کہتے ہیں قربانی کا دن۔ اب قربانی کی ایک شکل شریعت میں مقرر ہے، کوئی دے تو یہ سنت ہے، نہ دے اور اس کے ذمہ تھی واجب تو وہ گناہ گار ہے۔ دو ہی صورتیں ہیں، عمل کرے تو قربانی کا معنی وہی جو ہے شریعت میں، اگر کوئی نہیں کرتا تو کیا ہے؟ گناہ گار۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ بھائی غریبوں کو کپڑے بنا دو، دیہات میں جاؤ تو غریبوں کو کپڑے پہنا دو، مخلوق خدا جو روٹی کو ترستی ہے، جن کے تن پر کپڑا نہیں، اس وقت انہی کو دو۔ اس وقت قربانی وہی ہے، اس وقت قربانی وہی ہے۔ وہ مجرم ہوگا کہ اس نے قربانی کے جو شریعت میں مانے تھے اس کے بدلے اور کیا قربانی یہی ہے۔ آپ بتائیں کہ قربانی کے دنوں میں کئی لوگ جو اپنے آپ کو مفکر کہلاتے ہیں کہ بڑے مفکر ہیں، سوچ والے، وہ عوام میں پھیلتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں اتنی غربت ہو، جہاں اتنی غربت ہو وہاں ہزاروں کی گائے اور اونٹ لے کر قربان کرنا اور قوم کے اتنے پیسے خرچ کرنا عقل ساتھ دے گی۔ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن بات ٹھیک ہے یا غلط، جیسے آپ کو یوں آپ یہ بتائیں کہ یہ جو قربانی کا شریعت میں ایک شکل تھی، ایک ڈھانچہ تھا عمل کا، وہ کس نے بدلا؟ وہ اسی نئے مفکر نے بدلا نا، جس نے قوم کو نئی فکر دی۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے اوپر عمل کرو، سبحان اللہ، نہیں کرتے گناہ گار ٹھہرو گے، لیکن اس کی شکل بدلنا کہ اب یہی ہے۔ ہے یا نہیں کہ بدلنے کا کس کو ہے؟ کسی کو نہیں۔ کسی پر حج فرض ہو اور تو جو اتنا خرچ کر کے وہاں جائے گا اور یہ جہازوں کو اور جہازوں کی کمپنیوں کو، ہوائی جہازوں کو اتنا تم دو گے تو اتنا تم اگر اپنے یہاں غریبوں پر خرچ کرو تو کیا یہ حج سے بہتر نہیں؟ اب حج یہی ہے۔ تو جس نے اس طرح کہا کہ اب حج یہی ہے، اس نے شریعت کے ڈھانچے کو بدلا یا نہیں؟ تو راستہ صاف ہے بالکل کہ یا اللہ کا حکم مانو، نہیں تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھو، اپنے آپ گناہ گار سمجھو۔ لیکن یہ تمہارا حق نہیں کہ شریعت کے اب زکوٰۃ کا معنی یہ ہے، اب روزے کا معنی یہ ہے، اب قربانی کا معنی یہ ہے۔ جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کے نے دین کا جو نقشہ دیا اور جو ڈھانچہ دیا، اب آپ اگر وضو نہیں کر سکتے نماز کے لیے، نماز کے لیے وضو نہیں کر سکتے تو مٹی پر ہاتھ مارو، تمہارا وضو یہی ہے نا؟ یہ نہیں، مٹی پر ہاتھ مارو، یہ نہ سمجھو کہ یہ تمہارا وضو ہے، کہو یہ ہمارا تیمم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کرے، لیکن جو تم کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ تیمم۔ یہ نہ کہو ہمارا وضو یہی ہے۔
اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا وضو یہی ہے، تو انہوں نے شریعت کا ڈھانچہ بدلا یا نہیں؟ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں درس دے رہا ہوں، قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ اس کے ایک رمز بتا رہا ہوں، بدل نہ آیا تو مکانہ آیا. آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں نا. اب میں کہوں کہ اسلام میں جو جہاد کا مسئلہ ہے، اسلام میں جو جہاد کا مسئلہ ہے، اب جہاد یہی ہے جو میں درس دے رہا ہوں. آؤ درس میں باقاعدگی سے آؤ اور بیٹھو اور سمجھو. اب جہاد یہی ہے، تو اب اس کا نام شریعت میں کیا ہے؟ اس کا نام شریعت میں کیا؟ درس یا تبلیغ. یہی دو نام ہیں، یا درس ہے اس کا نام، یا تبلیغ ہے، یا واعظ ہے، یا بیان ہے. یہ اس کے نام ہے، لیکن یہ جہاد نہیں. یہ کہنا کہ اب یہی جہاد ہے. تو جو انسٹیٹیوشن تھی جہاد کی، شریعت میں جس کو جہاد کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ جاہدوا فی اللہ حق جہاد ہے، کہ جہاد کرو. یہ حکم الہی تھا. اب ایک شخص کہتا ہے یا کوئی جماعت کہتی ہے کہ اب جہاد وہ نہیں، اب جہاد وہ نہیں، اب جہاد یہی ہے. تو آپ بتائیں خدا کہ اس نے شریعت کا جو ایک کنسپٹ تھا جہاد کا، قرآن میں جو جہاد کا بیان تھا، اسے وہ بدلا یا نہیں؟ یہ حق کسی کو نہیں. مجھے بہت افسوس ہے کہ بعض دوست اس وقت آئے جب وہ مسئلہ میں نے بیان کر دیا پورا ہی، اور جو میں نے خیال کیا تھا کہ شاید پہلے آپ نے کبھی سنا نہ ہو، اور جب کہ بالکل میں آخری بات کہہ رہا تھا، تو اس وقت میرا دل مطمئن ہے کہ میں نے مسئلے کا بیان کر دیا. اچانک ایسے احباب آ گئے جن کا انتظار تھا کہ وہ آئیں تو سمجھیں گے، اور جو بات مثالوں سے سمجھ آئی ہے وہ بغیر مثالوں سے سمجھ آئے گی؟ تو میں مثالیں دے چکا. اگر آپ برا نہ منائیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اتنا تو نہیں، لیکن کوئی خلاصہ اس کا کروں، شاید اللہ تعالیٰ سمجھ میں ڈال دو، اور مجھے ثواب ہو جائے گا کہ میں نے سارے سامعین کے ذہن میں بات ڈال دی، اور جو آنے والے ہیں ان کی خواہش پوری ہو جائے گی. سنیے، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بدلنا یہ بندوں کے اختیار میں نہیں، یہ خود اللہ کے اپنے اختیار میں ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کسی ٹائم میں کہ مسلمانوں تمہارا قبلہ ادھر ہے، پھر ایک وقت آیا کہ کہا کہ نہیں ادھر ہے. اب یہ کس نے کہا ادھر ہے؟ جس نے پہلے کو قبلہ کہا تھا. تو جس نے اس کا قبلہ کہا اسی کا حق ہے کہ اب کہے کہ یہ ہے. تو اللہ کے دین میں جو انسٹیٹیوشن ہے کسی بات
اس کو بدلنے کا حق کسی کا نہیں. عمل کرو ثواب ہے, نہ عمل کرو تو گناہگار ہے. لیکن اس کا ڈھانچہ جو ہے شریعت میں, اس کو بدل کر کہنا کہ اب اس کا نام یہ ہے, یہ کسی کا کریں. مثلاً سڑک کے کنارے کوئی ملنگ کھڑے تھے, کڑا پہنا ہوا تھا, چھن چھن بجا رہے تھے اور کہ ہر دم رب ہی رب ہے, رب ہی رب ہے. اتنے میں کوئی آدمی آ گیا داڑھی والا, اسے کہا سائیں جی نماز کا وقت ہوا ہے, ابھی یہ آ رہی ہے اذان, تو آپ مسجد میں آئیں نماز پڑھیں. وہ کہنے لگا داڑھی کو دیکھ کر کہ مولوی تیری 5 ویلے ساڑھی ہر ویلے, کہ تو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور ہم جو درویش ہیں ہر دم رب ہی رب ہے, ہر دم رب ہی رب ہے. اب اس نے کیا غلطی کی اس ملنگ نے کہ شریعت میں جس کو کہا گیا تھا نماز, وہ وہی ہے جو محمد مصطفیٰ نے قائم کی, جو اللہ نے کہا تھا نماز قائم کرو, تو وہ نماز یہی ہے 5 وقت کی. اب اس نے جو کہا کہ تیری 5 ویلے ساڑھی ہر ویلے, تو اس نے شریعت نے جس کو کہا تھا نماز, اس نے اس کا ڈھانچہ بدلا یا نہیں. تو اب یہ کہ نماز پڑھو اللہ کا حکم ہے, نہ پڑھو تو گناہگار ہو تم. لیکن تم جو اپنی بات میں اپنی بات اور اپنی ادا کا نام رکھے ہو کہ یہ نماز ہے یہ نہیں, اب تم نے شریعت بدلنے کا جرم کیا, اور یہ بہت بڑا جرم ہے. پہلے سے جو شخص ترک نماز کر رہا ہے اس کا جرم اتنا بڑا نہیں جتنا یہ ہے کہ تم نے اس کا نام بدلا. تو شریعت کے جو نام ہیں وہ بدلنے کا حق کسی کا نہیں. جب حج کے دن آتے ہیں یا قربانی کے تذکرے ہوتے ہیں تو کئی لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں محلوں میں, مفکر قسم کے, مدبر قسم کے لوگ, کہ بھائی یہ اتنی قربانی مہنگی ہو گئی کہ اب اتنا خرچ تم قربانی کے جانوروں پر نہ کرو, غریبوں کو کپڑے پہناؤ, ان کو روٹی کھلاؤ, یہ ہے قربانی. اب یہ جانور کی قربانی نہیں. تو جس نے یہ بات کہی, جس نے بھی یہ بات کہی, شریعت میں جو قربانی کا تصور تھا اور جو نام تھا اودیا قربانی, اس نے وہ بدلا یا نہیں, وہ تو بدل دیا. یہ بالکل حرام ہے اور یہ بڑا جرم ہے. عمل نہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا کہ اس کا ڈھانچہ بدلنا. شریر میں قربانی وہی ہے جو قربانی اپنی شرائط کے ساتھ ہوتی ہے, نماز وہی ہے جو اپنی شرائط کے ساتھ ہوتی ہے. تم کسی کا نام بدل کر خود نام رکھو, یہ بہت بڑا جرم ہے. اب میں آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں, آپ سے کہہ رہا ہوں بڑا ثواب کا کام ہے, یہ تو ٹھیک ہے, یہ درس ہے یہ بھی ٹھیک ہے, یہ وعظ ہے یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بیان ہے یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ہے یہ درس ہی, اس کا نام جہاد نہیں. جہاد کا جو تصور ہے, اس کا جو انٹیوشن ہے جہاد کا, وہ شریعت میں اپنی جگہ مقرر ہے, وہ وہی ہے جس کا نام ہے جہاد. اب اگر جہاد اس وقت اس کی شرائط نہیں تو یہ تو کہو کہ جہاد کی کوئی شرائط نہیں پائی جاتی. جب شرائط پائی جائیں گی ہم عمل کریں گے, ہم مسلمان ہیں, ہمیں دین میں جہاد کا ایک ڈھانچہ دیا گیا ہے, اب اس کی شرائط نہیں بس. لیکن یہ اب جہاد یہی ہے, آپ درس سن رہے نا, اب جہاد یہی ہے. میں اگر اس نام کو کہوں کہ یہ جہاد ہے تو شریر کا ڈھانچہ بدلا یا نہیں؟ تو اب
اللہ تعالیٰ بدلنا آیتن مکان آیا، ہم بدلتے ہیں، تمہارا حق نہیں ہے بدلنے کا۔ اور میں اس بات کو جو رہوں گا کہ ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو۔ آپ نے قصہ تو 12 سنا ہوگا، لیکن غور کریں تو کہ مصر میں بڑے شہر میں ایک جگہ ایک قوم آباد تھی جو وہاں کی مقامی قوم نہیں تھی، باہر سے آئے ہوئے تھے۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا بنو اسرائیل۔ اور جو مصر والوں کی اپنی قوم تھی وہ تھے مصری قبطی۔ فرعون ان میں سے تھا، وہ قبطی تھا، مصری تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام دوسری جگہ سے یہاں آئے ہوئے تھے۔ وہ کس طرح آئے کس طرح نہیں وہ اور داستان ہے، لیکن موسیٰ آئے ہوئے تھے یا نہیں؟ انہوں نے ان دنوں آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی، ان بنی اسرائیل کو وہ ان سے بیگار دیتے تھے، مزدوری پر بلانا اور تھوڑی اجرت دینا، اور قبطی کوئی اتنا ہی کام کرے اس کو پوری اجرت دینا۔ تو ایک قوم ذلیل ہو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ ہمیں اسرائیل کو پھر لے جانے دو اور جگہ، ہم اپنے ملک میں جاتے ہیں، ہم کنعان جاتے ہیں۔ تو فرعون نے کہا نہیں جانے دینا، یہی رہو، ہماری غلامی کرو، تڑپو اور پھٹکو، لیکن یہی رہو۔ تو ایک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ سارے بنی اسرائیل کو، وہ خواہ بڑے قافلے ہوں، بڑی قطاریں ہوں، ان کو لے کر چلیں۔ حضرت موسیٰ نے آواز دی، اے بنی اسرائیل اب چلو۔ وہ سارے تیار ہو گئے، تو جو ہزاروں کی تعداد میں تھے انہوں نے دیکھا کہ کدھر موسیٰ لے جا رہا ہے، تو کہا کہ آگے تو دریا ہے، پانی اچھل رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے ہم نے کنعان جانا ہے، دریا کو عبور کر کے جانا ہے، تو آگے دریا ہے۔ لیکن یہ جماعت جو تھی یہ اللہ کی تھی، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھے۔ ان کا آؤ، وہ سارے چل پڑے یا نہیں؟ انہوں نے کسی وقت کہا کہ موسیٰ ہم دریا سے کیسے گزریں گے؟ اور موسیٰ نے بھی کوئی پہلے نہیں کہا۔ اللہ کا نام لینے والا، اللہ کا سپاہی، اسی طرح آواز دینے والا دریا کنارے کھڑا تھا، اس نے کہا آؤ۔ جس وقت عین دریا کے کنارے پر موسیٰ پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ادھر بھی پانی کی دیوار کھڑی کر دی اور ادھر بھی پانی کی دیوار، درمیان میں خشکی۔ یہ وہ جگہ تھی درمیان میں کہ جب سے خدا نے بنائی یہاں چاند نہیں چمکا تھا، اس زمین میں پانی تھا، چاند یہاں چمکا نہیں تھا جب سے۔ تو مجھے ضمنی طور پر بات جا رہی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا دیکھنے کے لیے کہ ان کا تدبر کہاں، کیا کہ دنیا کی کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں چاند ایک ہی دفعہ چمکا ہو، نہ اسے پہلے نہ کبھی بعد میں۔ تو حضرت معاویہ نے فوراً کہا کہ وہ خشکی جس سے اس رات مصر سے بنو اسرائیل چلے اور دریا نے رسا دیا، اس وقت ادھر بھی پانی، اور اس وقت جو چاند چمک رہا تھا وہ اس زمین پر پہلی دفعہ چمکا جب سے زمین بنی، جب سے یہ نظام بنا، نہ اس پر پہلے کبھی چاند آیا نہ سورج کی چمک آئی۔
پتہ چلتا ہے کہ ایک سوال کے فوراً بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تدبر کہاں پہنچا، وہاں جواب تو صحیح دیا نا. اب فرعون کو لگ گیا پتا کہ ہزاروں کی تعداد میں بنو اسرائیل جا رہے ہیں بڑی قوت کے ساتھ، تو اس کے پاس طاقتوں سے بھی زیادہ تھی. اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ تم آؤ، لیکن وہ جو پہلے تھے انہوں نے یہ نہیں کہا سامنے دریا کھڑا ہے موسیٰ کیسے جائیں. موسیٰ نے اس میں قدم رکھا اور کہا آؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ساری قوم بنی اسرائیل پار کر لی، اس طرح ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے کہ جس طرح فرعون کے مقابلے میں اصل طاقت اس کی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ کا ساری قوم، اور ایک آدمی نہیں ہزاروں آدمی جو تھے وہ پار کر لیے، اور رستہ اسی طرح رہا. جس وقت فرعون کے فوجیوں نے دیکھا کہ رستہ یہی ہے تو اس نے کہا اب یہاں پہلے کون اترا تھا؟ موسیٰ. اب یہاں کون اترے گا؟ فرعون. لشکر تو پھر اتریں گے نا. اب فرعون جو ہی اس میں اترا، اللہ نے کہا اے پانی کی دیواروں مل جاؤ. یہ قصہ آپ نے بارہ سنا ہوگا، لیکن یہ آپ کا ذہن اس طرف نہیں گیا ہوگا، اس طرف کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نشان قائم کیے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی مٹائے. تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قوم نے اس طرح ساتھ دیا کہ پورا ان کا ساتھ دیا، پھر اللہ نے اپنی نصرت بھیجی ہے نا. تو اللہ نصرت کب بھیجتا ہے؟ جب کوئی قوم پیغمبر کی وفا میں کسی آیت کو بدلنے کے بغیر، نام بدلنے کے بغیر، ڈھانچہ بدلنے کے بغیر وفا کرے تو پھر خدا اپنی مدد اتارتا ہے. اس سے پہلے خدا مدد نہیں اتارتا. میں اس کی مثال دیتا ہوں. کاش کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. میں مثال دے رہا ہوں، ذرا غور سے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں فرمایا نا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون بعدو اللہ وعدوکم. اعدوا لهم، اپنی تیاری کرو جتنی تم کر سکتے ہو. تو یہ جو کہا نا کہ ان کفار کے مقابلے میں تم اتنی تیاری کرو جتنی تم کر سکتے ہو. اس کا لوگ معنی سمجھتے ہیں کہ تم اتنی تیاری کرو جتنی انہوں نے کی ہے. حالانکہ اللہ نے یہ نہیں کہا تم اتنی کرو جتنی تم کر سکتے ہو، یعنی اپنی ہمت کے مطابق تم پوری کرو، پھر دیکھو کہ جو تمہاری کسر ہے ہم پوری کرتے ہیں یا نہیں. لیکن تم اپنی طرف جتنی کر سکتے ہو تم کرو. اعدوا لهم ما استطعتم، جتنی طاقت جمع کر سکتے ہو تم کرو، پھر دیکھو کہ ہماری نصرت کیسے آتی ہے. لیکن اگر تم اپنی طرف سے جتنی تیاری ہو سکتی ہے وہ تو نہ کرو، وہ تو نہ کرو کہ ابھی حالات یہ نہیں ہیں، حالات یہ نہیں ہیں، اور پھر کہو کہ خدا مدد کرے. تو خدا کی مدد کب آتی ہے؟ جب اپنی طرف سے تم پوری کرو. اعدوا لهم ما استطعتم. اب ایک بہت بڑا مغرور آدمی تھا، کسی علاقے کا گورنر. اس نے ارادہ کیا کہ میں کعبہ کو گرا دوں، کعبہ کو گرا دوں، اور گراؤں اس طرح توہین سے کہ بڑے بڑے ہاتھی آئیں اور وہ دیواروں کو ٹکر مار کر گرائیں. اصحاب الفیل آئے، ہاتھی ٹکر مارنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ ٹکر مارنے کے لیے آئے تو کعبے کے وارث متولی کہنے لگے کعبے والا خود سنبھالے گا. جب یقین اس کا اونچا تھا تو پھر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے
چونچ سے جو کنکریاں گری اس سے اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو زخمی کیا. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. لیکن جو یقین تھا پہلے، یقین تھا اس پر اللہ نے پھر اپنی طاقت دکھائی نا. اور پہلے یہ کہتے کہ بھائی وہ تو بڑی طاقت ہے، وہ تو بڑی طاقت ہے، جیسا کہتے ہیں یہ اسرائیل تو بڑی طاقت ہے، امریکہ تو بڑی طاقت ہے، فلاں بڑی طاقت ہے. یہ نہیں انہوں نے کہا، بالکل کعبے والا خود سنبھال لے گا. تو یاد رکھو کہ مسلمانوں کے پاس جو بھی ہمت ہے اس کے مطابق اپنی یہ تیاری کریں، پھر دیکھیں گے کہ خدا مدد کرتا ہے یا نہیں. کہ دعا کرو دعا کرو. کر سکتی ہے بے مار کا زندگی کی تلافی؟ کہ اگر اے انسان تیری زندگی میں مار کا ہاتھ نہیں، کر سکتی ہے بے مار کا زندگی کی تلافی؟ اے پیر حرم تیری مناجات حرم کیا. تو کتنی دعا کرے صبح کے وقت، اے پیر مغاں تیری مناجات حرم کیا. تو اب جب تک مسلمانوں کا معاملہ اپنی جگہ کھڑا ہوا کہ اپنی طرف سے کوئی ہمت کریں. اب ایک شخص کے سوال کا میں جواب دے کر یہ جو باتیں میں نے کہی تھی پہلے تو میں نے کوئی دہرانے کی کوشش کی ہے، تو مضمون ختم ہونے لگا تھا، میں دعا کرنے کا ارادہ کر رہا تھا. تو میں یہ کر رہا ہوں. کسی کا سوال تھا کہ مسلمان انگلینڈ میں رہتے ہوئے اس آیت پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ مثلا فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، کہ جتنی قوت تم میں ہو سکتی ہے وہ جمع کر لو. تو اب اتنی قوت کہ دنیا کی طاقتوں پر چھا جائیں یہ تو ہے نہیں، لیکن وہ کتنی ہو سکتی ہے؟ تو میں نے ارادہ کیا جواب کا اس کا کہ جو تمہارے اختیار میں ہے نا وہ ہے سب سے پہلا کہ تم اپنے امت کو، پوری حضور کی امت کو، اس کے اندر اتحاد پیدا کر لو. یہ آپس میں جو اتحاد ہے اس کو کیا کوئی طاقت روکتی ہے؟ آپس میں جو اتحاد کر رہے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں، حضور کی امت ہیں، اس کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہ ہم ایک قوم ہیں، کیا ہمیں اسرائیل آ کر روکے گا جو عربوں کے دشمن ہیں؟ بس کبھی آ کر نہیں روکیں گے. تو اتحاد پیدا کرنا آپس میں، اس کے لیے کوئی آپ کو روکے گا نہیں، لیکن ہم کرتے ہیں نہیں. جب بھی مسلمانوں کا کہ آپس میں اتحاد پیدا کرو، یہ بحثیں کرتے ہیں بحثیں. اور وہ لوگ جن کی قرآن پر نظر نہیں، قرآن کی رمز کو جانتے نہیں، وہ اپنے خیال، اب کسی کو کیا جواب دے؟ اور وہ جواب دینے والے اور باتیں بنانے والے کون ہیں؟ مسلمان ہی. میں اللہ گھر میں ہوں اور یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور پتہ نہیں یہ اس بلڈنگ میں آخری درسوں میں سے ایک درس ہو، یا اللہ تعالیٰ پھر ہمیں کوئی موقع دے دیں. گاڈ نوز بیٹر. لیکن میں آپ کو یہ بات جو ہے نا وہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہاں اگر آپس میں ہم صحیح طریقے پر کہ آپس میں ہم ایک قوم ہوں، تو اس کا نام ہے اتحاد. تو اتحاد تو اپنے اختیار میں ہے، لیکن ہم کرتے ہیں؟ ہم نہیں کر رہے. تو پھر جو تھا نا اعدوا لهم ما استطعتم کہ تم جو کر سکتے وہ تو کرو. جب ہم نہیں کر رہے، اب اتحاد کی جو طریقے ہیں، اگر کوئی آدمی علم کے ساتھ سمجھائے تو یہ سمجھنے کو تیار نہیں. جن کا علم نہیں وہ پھر اپنے خیال میں یہ بات یوں، یہ بات یوں، یہ
تو کبھی جو بحثوں میں چیز آئے وہ کبھی نتیجہ خیز ہوئی ہے؟ تو مسلمانوں میں اتحاد ہو سکتا ہے، لیکن اگر کہیں کہ ہم نے یہاں ایک قوم بن کر رہنا ہے. مجھے کئی دفعہ امریکہ جانے کا موقع ملا الحمدللہ، لیکن امریکہ میں امریکہ کے اصل باشندے پہلے باشندے جو تھے وہ اب تک اپنی اسی اوریجنلٹی کو کہ یہ پہلی قوم ہے امریکہ کے اصل باشندے انہوں نے قائم رکھے ہوئے ہیں. ان کی زبان سے بھی وہ پہچانے جاتے ہیں اور کام سے پہچانے جاتے ہیں. تو انہوں نے نئی قومیں آنے والی، وہاں انگریز آئے، وہاں انگریزی زبان والے آ گئے، وہاں پرتگیز آ گئے اور کئی لوگ آ گئے. تو ان سب کے اپنے اپنے طریقے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جو اوریجن ہے قائم رکھی ہوئی ہے. تو اپنی اوریجن قائم رکھو تو آپ کو کوئی بھی روکتا نہیں. تو امریکہ میں اتنے انقلاب آئے، اتنی شانیں، اتنے مراحل، لیکن انہوں نے اپنی اصل قائم رکھی ہوئی ہے. ہمارے یہاں آدمی آئے ابتدا میں تو پہلے کا ہمارا فخر سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم انگلش ہی بولیں گے، اپنی زبانیں اردو ہو یا عربی ہو یا مکے کی ہو، ہم نہیں بولیں گے انگلش. اب اس نشے میں آ کر ہم پہلے یہ سزا لگانے والے ہیں کہ اب ہم اردو چھوڑیں گے، پنجابی نہیں بولیں گے، انگلش. تو جو قوم اس پر اٹھ جائے، ہم نے اپنی اصل باقی نہیں رکھنی. کوئی بھی سمجھائے تو سمجھائیں گے. تو جس قوم میں یہ بات رہی نہیں کہ علم کی اساس پر، بنیادوں پر اور قرآن کی اساس پر کسی بات کا فیصلہ ہو، اور ان پڑھ آدمی جو ہیں وہ اس طرح بات کریں گے کہ گویا کہ اپنے وقت کے لقمان حکیم یہی ہیں. تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا بدلنا آیۃ مکان آیا، کہ ہم بدلتے ہیں اپنی بات کو، جس کو کہتے ہیں نسخ. ما ننسخ من آیت او ننسیھا. پہلے ہمارا قانون تھا تورات، اب تورات نہیں، اب ہے قرآن. پہلے تمہارا قبلہ تھا ادھر، اب تمہارا قبلہ ادھر. یہ حکم کس نے بدلا؟ ہم نے. اذا بدلنا آیۃ مکان آیا، ہم بدلتے ہیں. تو یہ بتایا کہ شریعت پر جتنا بھی ہو سکتا ہے کہ تم عمل کرو، نہیں کرتے تو تم گناہ گار ہو. یہ احساس باقی رہے تو پھر بھی بچاؤ کی صورت کو نکل آئی. لیکن اگر تم نہ کہ اب جہاد یہی ہے، اب جو ہم تبلیغ کرتے ہیں نا، میں درس دے رہا ہوں، اب جہاد یہی ہے. تو جہاد کی جو نوعیت تھی، اس کی جو شریعت میں اس کا جو مقام تھا، وہ بدلا یا نہیں؟ یہ کہہ کر خود سوچو. تو دین کے کسی مسئلے کو اس درجے میں لے آنا کہ اس کا رنگ بدل جائے. حضور نے فرمایا اول ما یکفر الاسلام کما یکفر الاناء الخمر، کہ جس طرح برتن کے اندر کوئی چیز پڑی ہو، برتن کے اندر کوئی چیز پڑی ہو، جگ میں کوئی جوس پڑا ہو یا پانی پڑا ہو برتن کے اندر، اس کو الٹا دیں تو جو کچھ ہے وہ گر جائے گا نا. تو فرمایا حضور نے اول ما یکفر الاسلام، سب سے پہلے اسلام کے برتن کو جو چیز خالی کرے گی وہ کیا ہے؟ اول ما یکفر الاسلام، پہلی چیز جو اسلام کے جگ کو خالی کرے گی وہ کیا ہے؟ کما یکفر، جیسا برتن سے کوئی چیز جاتے ہیں. فرمایا کہ الخمر، وہ شراب ہے. شراب کا نام رکھ لیں گے مشروب، پینے والی چیز. حالانکہ شراب کس کو کہتے ہیں؟ شراب کہتے ہیں خمر کو، خمر. تو وہ شراب کا نام رکھیں گے مشروب، پینے کی چیز. کیا یہ شربت ہے؟ تو ظاہر ہے کہ شراب بھی تو پی جاتی ہے نا. تو میں کہ جو سمونا بغیر اس میں چیزوں کے نام وہ رکھیں گے جو ان کا نام نہیں ہے.
چیزوں کا نام وہ رکھیں گے جو ان کا نام نہیں ہے. اب میں فن والا تو آدمی نہیں، سادہ سا درویش ہوں، بات کرتا ہوں. اب یہ بتائیں کہ یہاں جو جوس آتے ہیں، جوس وہ جس پھل کا جوس ہے وہ اسی کا اصل مشروب ہوتے ہیں، یا ان کو جوس بنانے کے لیے، اس کو سیکور کرنے کے لیے وہ خراب نہ ہو، گندا نہ ہو، اس میں کوئی چیزیں ڈالتے ہیں یا نہیں؟ جی ڈالتے ہیں. اور لکھا ہوتا ہے خالص مشروب، خالص، یہ خالص جوس ہے. اور ہم بڑے مہمان ہیں، یہ پیور فارم جوس ہے یا نہیں؟ تو آپ خود ہی کہیں کہ ان کو سیو کرنے کے لیے بنانا پڑتا ہے یا نہیں؟ تو فرمایا کہ اس طرح نام بدلے جائیں گے. اب رشوت ایک لفظ سنا ہوگا، برائب کرنا، رشوت. اب ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ رشوت کا نام رکھا ہے چائے پانی. آپ نے کوئی سنا کہ نہیں؟ کہ جن کو تنخواہ ملتی ہے اپنی نوکری کی، وہ اس پر اکتفا نہیں کرتے نا. جب کہتے ہیں بھائی ہمارا بھی چائے پانی، تو یہ چائے پانی کس کا نام رکھا؟ جس کا نام شریعت نے رکھا تھا، رشوت. تو میں نے اتنی دفعہ یہ نام سنا ہے کہ ہمارا چائے پانی کہتے کیا، ہمارا چائے پانی. تو اس قوم کو کھا گئی ہے یہی چیز. ایک بدلنا آیت مکان آیا، نام بدلنا، نام قائم رکھنا، حلال و حرام کا یہ کام تھا اللہ کا. بدلنا آیت مکان آیا. اور جب برابر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نام کیوں ہیں، وہی رہیں گے. کوئی آپ ان کو کہہ دیں نزلہ، اللہ نے اتارا ہے روح القدس کو اس کی حفاظت کے لیے. جو پیغمبروں نے بات کہی اللہ سے لے کر کون آیا؟ جبریل، روح القدس. تو پہلے اللہ نے پیغمبر بھیجا، وہ بھی پاک، اور جو اس اترا فرشتہ وہ بھی پاک. تو جو اس کا کلام ہے وہ بھی قدس ہے اور پاک. قل نزل روح القدس من ربک، تیرے رب کی طرف سے. لیثبت اللہ الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو اصل دین پر ثابت رکھا جائے. ثابت کا معنی قائم. وہ کہیں نماز وہی ہے جو شریعت نے کہی، قربانی وہی ہے جو شریعت نے کہی، جہاد وہی ہے جو شریعت نے کہا. اس کو کہتے ہیں ثابت قدمی. لیثبت اللہ الذین آمنوا، تاکہ ثابت رکھا جائے ان کو جو ایمان لائے. وہدم و، ایک ہے ثابت ہونا، ایک ہے اس کا واضح رسا ہونا، ایک ہے بشرا، بشارت للمسلمین. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ حضور پر وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کو کوئی سکھا جاتا ہے یہ قرآن، ورنہ یہ تو امی ہے، یہ تو امی ہے، کسی جگہ پڑھا ہوا نہیں، کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں، جس طرح ماں باپ کا پیدا ہوا اسی طرح اٹھا. لیکن ان کو کوئی سکھا جاتا ہے، ورنہ اتنی بڑی کتاب، اتنا انقلاب کی آواز، انما یعلمہ بشر، اس کو سکھاتا ہے کوئی اور آدمی. اور لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اور جو آدمی ان کے سامنے ہے نا پروپیگنڈا کرنے کے لیے وہ اجمی ہے، عربی نہیں. اب وہ خاموش آدمی، وہ خاموش شخص جو عربی بھی نہیں اجمی ہے، اس کا تو اتنا بڑا کمال کہ دنیا حیران ہو گئی قرآن کو دیکھ کر، لیکن اس کا تو نام بھی کوئی نہیں جانتا. اور جو امی پیش کر رہا ہے اس کے جلوے ہر جگہ گونجتے ہیں، اس کی سیرت کے لیے ہر جگہ وہ پکار ہوتی ہے. اور جو لوگ اس کو پیغمبر نہیں مانتے وہی کہتے ہیں کتنا بڑا دانائے راز، زندگی کی رمزیں پہچاننے والا، فطر شناس، اور کوئی نہیں گزرا. تو جو امی ہے
امی ہے تو سارے کمالات اس کے قدموں پر قربان ہو رہے ہیں، اس کو ساری دنیا جانے، اور جو اندر سے سکھانے والا ہے اس کا نام کو بھی نہ پہچانے۔ لسان الذی یلحدون الیہ، وہ زبان جس کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ہے اندر۔ اعجمیون، وہ ہے ہی اجمی، وہ ہے ہی اجمی۔ وہذا لسان عربی مبین، اور قرآن عربی مبین میں ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے بآیات اللہ یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ بس بڑی میں ارادہ کیا تھا کہ آج صرف چند منٹ بیان کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمت دے دی بات کو دہرانے کی۔ جب میں بات ختم کر رہا تھا اس وقت کئی دوست آئے تو دل نے چاہا کہ یہ امید کے ساتھ آئے ہیں، یہ خالی نہ جائیں۔ آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ کوئی جماعت ہو جو کہے کہ اب جہاد یہی ہے، کوئی مفکر ہو وہ کہے کہ اب قربانی یہی ہے، کوئی ملنگ ہو کہے کہ اب نماز یہی ہے، تو یہ گناہ وہ ہے کہ جو براہ راست خدا کو چیلنج کرنا ہے، پیغمبر کا بالکل مقابلہ کرنا ہے۔ یہ گناہ سے آگے کی بہت بڑی خطرناک وادی ہے جس میں قومیں ڈوبتی تو نظر آئیں گی، پچھلی تاریخ دیکھیں قومیں ڈوبتی تو نظر آئیں گی، لیکن اس دریا سے پار نکلنا کوئی نہیں دیکھا گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ قبول فرمائے۔ اور آپ اپنے دل میں محسوس کریں گے کہ یہ عنوان اس طرح سے پہلے کبھی آپ کے سامنے نہیں آیا ہوگا، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ میں بھی سو یہاں اس آیت بدل آیا تو مکان آیا کہ پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے قبولیت فرمائے، قبول فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، بے توجہی معاف فرمائے، مسلمانوں کو ایک قوم بنائے، جاگنے کی توفیق دے، یہ دین پر قائم رہیں، دین کے محافظ رہیں، لیکن اے اللہ اس قوم کو دین بدلنے سے بچا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔